اس سودے کو اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور وہ سودا اللہ نے ہر مومن کے ساتھ کیا۔ سبحان اللہ۔ جتنے بندے اس وقت یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، ان سب کا سودا ہوا ہے۔ وہ سودا کیا ہے، یہ میں آج آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اور کون خوش نصیب بندہ ہے جو اس سودے میں ابھی تک قائم اور دائم، اور کتنی ایسی ہستیاں اور اسلاف ہیں جنہوں نے اس سودے کو پورا کر دیا، تو جو عوض ہے اس کا عوضانہ ہے، وہ اس کے حقدار اور اس کے مالک بن گئے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے خرید لیا ہے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ جو آپ کے پاس جان ہے، یہ اب آپ کی نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی روایت نہیں بیان کر رہا۔ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے، 111 نمبر آیت ہے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی ہے اور ان کا مال بھی خرید۔ سارے بولے یار، اس طرح سے نا پھر بات، جب آپ کا سودا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اور بات غلط ہو سکتی تو پھر آپ بولے تو صحیح، کم از کم مکر جانا بعد میں بے شک مکر جائیں، لیکن ابھی آپ مجھے میرے ساتھ قرآن کے ترجمے میں تو شامل ہو جائیں۔ اللہ کہتا ہے مومنوں نے اپنی جان بھی بیچ دی اور مومنوں نے اپنا مال بھی بیچ دیا، بلکہ بیچا نہیں، اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے میں نے خرید لیا ہے۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت پھر بھی سنبھال کے رکھی ہوئی۔ اللہ نے کہا جان میری ہے، چلو رکھو، ابھی سودا ہو جائے نا جب، تو سودے میں قبضہ ضروری ہے۔ مثلا اگر مال مبیح جس کو خریدا گیا ہے وہ مالک کے پاس ہی رہے، اور لین دین کے لیے ضروری ہے سودا کامل اور تام تب ہوتا ہے خریدنے والا مال پر قبضہ کر لے اور بیچنے والا اس کا عوض اپنے قبضے میں لے جی۔ لیکن یہاں معاملہ ہی ایسا ہے کہ جو خریدنے والا ہے وہ پہلے ہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ ہے زمین میں، جو کچھ ہے اس کا مالک بھی اللہ ہے، اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو جب یا اللہ یہ درخت تیرے، یہ پہاڑ تیرے، یہ زمین تیری، یہ پانی تیرا، ساری کائنات جب تیری ہے اور تو نے ہمیں خرید لیا ہے، ہماری جان خرید لی ہے، ہمارا مال خرید لیا ہے، تو بتا کہاں لے کر آ، کہاں چاہیے، کہاں پہنچائیں یہ مال؟ کیونکہ یہ بات تو نے قرآن میں کہی ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان بھی خرید لی اور ان کا مال بھی دی۔ بعض بندے مکر گئے، بعض بندے مکر گئے۔ اب سودے سے مکرنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے ہو میرے بندو چونکہ جان میری ہے تو مجھے دے دو، تے بندیاں دی جان جاندی اللہ نو جان دین لگیا، اللہ کو جان دینی ہو، اللہ کہ لو بھی جان کس کس نے دینی ہے، میری جان ہے مجھے حوالے کر دو۔ صبح لے جائے، دوپہر کو لے جائے، شام کو لے جائے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اچھا جان باپ کی ہے، جان بیٹے کی ہے، جان بیٹی کی ہے، جان بھائی کی ہے، جان چچے کی ہے، جان جس کی بھی ہے، یہ جتنی جانیں بیٹھی ہیں ان میں سے کوئی ایک جان اللہ لے جائے، کسی کو اعتراض ہونا چاہیے؟ کسی کو گلہ ہونا چاہیے؟ جی
اس لیے اسلاف امت نے، میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی جان کے جانے پر واویلا نہیں، کوئی جان تھی دی ہوئی جس کی تھی، جان تو اس کی ہے جس نے دی ہوئی ہے. ان اللہ اشترا من، قرآن کہہ رہا ہے. اب کیا ہوا بدلے میں؟ یا اللہ کیا ملا؟ کہا میں نے تمہیں جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں یا اللہ پھر جنت ہمیں دے دے، جان لے لے. جنت ہمیں دے دے اور جان، مال بھی تجھے پیش کرتے ہیں، جان بھی پیش کرتے ہیں اور جنت دے دے. اللہ کہتا چونکہ تو نے جان اور مال مجھے دینا ہے تو تم اس طرح کرو کہ میرے گودام میں پہنچا دو، صحیح. میری دکان پہ میرا مال ہے. پہنچا. تو یا اللہ کہاں؟ اللہ نے کہا ساری کائنات تو میری ہے، ادھر ہی رہنے دو. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ساری کائنات میری ہے، ادھر ہی رہنے دو. یا اللہ نہیں، تو مال اٹھا ادھر سے. جی تو کہاں رکھے؟ کہا اللہ کہتا ہے ساری کائنات جب میری ہے، بس تم یہ سوچ کے رکھو کہ یہ جان نہ میری ہے نہ مال میرا ہے، یہ میرے رب کا ہے. اللہ. اس لیے کوئی بندہ کسی کو گردہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. نہیں. کوئی جان تو اللہ کی ہے، جسم بھی اللہ کا ہے. تو اگر آپ نے یہ گردہ، یہ ڈیلا، آنکھ، دل، جگر، کوئی شے کسی کو دینی ہے، ٹرانسپلانٹ کرانا ہے، تو پھر پہلے مالک سے پوچھنا پڑے گا. اللہ. سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. مالک یا اللہ پاک. اور مالک سے کون پوچھے گا؟ اس کائنات میں ایک ہی ہستی ایسی ہے جو مالک سے پوچھ سکتی ہے، اس کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ہی ہستی ہے جو مالک سے پوچھ سکتی ہے کہ مالک فلاں چیز چاہیے، اللہ فوری جواب دیتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے؟ پوری جواب. وہ ایسی جگہ ہے جہاں فوری جواب آتا ہے. حضور جو چاہتے ہیں اللہ ویسے. تو جنت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارا مال اور ہماری جان لے لی. اب آپ کے سامنے حالات ہیں، سب جانتے ہیں کہ مخلوق خدا کی مکر گئی ہے جان دینے سے. اس سودے سے بندے مکر گئے. تو جان بھی اللہ کی، مال بھی اللہ کا. یہاں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اس جان کو پھائے لگایا ہوا ہے. اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ جان اور مال دینے والے مکر گئے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیچ میں سودا رسول پاک نے کروایا ہے. جی معراج کی رات رسول پاک کو جنت دکھانے کا ایک فلسفہ یہ بھی تھا کہ پیارے چونکہ تو سودا کر رہا ہے اپنی امت کے ساتھ، تو تو ذرا جنت دیکھ بھی لے، سبحان اللہ. جنت ملاحظہ بھی کر لے، تاکہ اگر کوئی پوچھے تو تو بتا دے کہ جنت ایسی ایسی ہے. صحیح. ابھی یکم محرم کو حضرت فاروق اعظم کا یوم شہادت تھا، یا آج حضرت امام علی مقام کا یوم شہادت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. سبحان اللہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، کیونکہ انہوں نے اپنا جان بھی دے دی اور اپنا مال بھی. وہ نہیں مکرے، ہم مکر گئے. جی جناب فاروق اعظم سے رسول پاک نے فرمایا عمر جب میں جنت میں گیا تو میں نے ایک بہت عالی شان محل دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر کا ہے. سبحان اللہ. تو میں اندر جانے لگا تو اے عمر مجھے تم سے غیرت آئی، مجھے شرم آئی کہ عمر کیا کہے گا کہ اس کی اجازت کے بغیر وہ اس کے محل میں چلا گیا. حضرت عمر فاروق رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں اور آپ پر غیرت کروں گا؟ جب میں آپ کا ہوں تو میرا محل بھی تو آپ کا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی میں آپ کا اور میرا سب کچھ آپ کا، تو آپ نے اس محل میں قدم رنجائی کیوں نہیں فرمائی؟ آپ جاتے تو وہاں برکت ہو جاتی، وہاں رحمت ہو جاتی. وہ تو ہے ہی رحمت، وہ تو جنت سراپا رحمت ہے. اب میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری امت کے حالات ایسے عجیب ہو گئے کہ یہ جان دینے سے بھی مکر گئے اور مال دینے سے بھی. جی مال میں صرف زکات دینی ہے،
نہیں دیتے، صدقہ فطر دینا ہے نہیں دیتے، عشر دینا ہے نہیں دیتے، قربانی دینی ہے نہیں دیتے جی۔ اور جو ماشاءاللہ دیتے ہیں وہ بھی پتہ نہیں کس دل کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور بعض تو ایسے مہربان ہے، کمال ہو نہیں، کمال ہو نہیں، جا خالی تھوڑا نا دور ٹے مارنی میں تھوڑا کیا یہ ہو رہا ہے لا کے رام نے بتا شہر رکھ لو دور سٹو تو لا دن پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، قربانی میں ہر بندے کی قبول ہے، قربانی میں متقی کی قبول کرتا ہوں۔ کس کی؟ ایک بندہ ہے جس نے نہ کبھی نماز پڑھی، نہ کبھی روزہ رکھا، نہ اللہ سے اس کا کوئی تعلق ہے جی، اور قربانی کا بڑا سا بچڑا باہر باندھا ہوا گلی جی۔ مطلب قربانی اللہ کی ہے تو پھر کسی اور کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ حضرت عابیل کا قصہ ہے نا، قرآن نے کہا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ، ہمیں ان کا قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بھی حالات ویسے ہیں، اور ان کے وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، تھنکنگ اور سوچ میں کوئی فرق نہیں۔ آپ سنیں ذرا کیا بات کیا ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کرو اب آدم کے دو بیٹوں کی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اپنی امت پر آدم کے دو بیٹوں کی خبر کی تلاوت کرو۔ نبا خبر، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنئی آدم، اب نہیں اصل میں اب نہیں نہ تھا تو اضافت کی وجہ سے نون گر گیا، تو اب نہیں آدم بالحق، آدم کے دو بیٹوں کی خبر دو سچی، اذ قربا قربان، جب دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الاخر، ایک ہی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی جی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی اس نے کہا اس کو جس کی قبول ہو گئی، قابیل نے حابیل سے کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، لا اقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قابیل نے حابیل سے کہا کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ تو مجھے قتل کیوں کرے گا، انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ مجھے قتل نہ کر، اپنے آپ کو قتل کر، کیونکہ تو متقی نہیں ہے، تو بھی متقی ہوتا تیری قربانی بھی اللہ قبول فرما لے۔ اللہ ہر بندے کی قربانی قبول ہے۔ سوچتے ہیں پھر امام حسین کی قربانی کیسی قبول کی اللہ۔ میرے آقا نے دیکھا 15 شعبان کو